الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف و توصیف بزرگی و کبریائی عظمت و شوکت غلبہ اور دبدبہ اللہ رب ذوالجلال کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ درود و سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی زندگی اس امت کی ہدایت کے لیے صرف ہوئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اسی پر ہمارا ایمان و یقین ہے، عبادت بھی اسی کی کرتے ہیں، مدد بھی اسی سے مانگتے ہیں، اسی پر ہمارا توکل اور بھروسہ ہوتا ہے۔ اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ جسے اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ سب سے بہترین بات اللہ کی بات کلام اللہ قرآن مجید ہے، اور سب سے بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سب سے بدترین کام دین مکمل ہونے کے بعد دین میں نیا کام ہے، اور دین میں ہر نیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی آگ میں لے جانے والی ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوق، چاہے وہ جنات ہو یا انسان ہو یا کسی اور شکل میں جمادات کی حیثیت سے ہو، اپنی ہر مخلوق کو اللہ نے اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ عبادتیں ہیں جیسے زبانی عبادتیں ہیں، دل سے ادا ہونے والی قلبی عبادتیں ہیں۔ عبادتوں کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ ہم اپنے مال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت انجام دیں، اور مال کے ذریعے جو عبادات انجام دی جاتی ہیں وہ زکوٰۃ ادا کرنے کے اعتبار سے ہے، صدقات و خیرات کرنے کی شکل میں ہے، والدین کے حقوق ادا کرنا، مالی حقوق ادا کرنا، مالی حقوق کفالت کے طور پر ہو یا کسی اور اعتبار سے، ان تمام امور میں، ان تمام حیثیتوں سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مالی عبادت انجام دیتے ہیں۔ اور ہر حیثیت سے مومن
اس بات کا پابند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت انجام دے۔ قرآن مجید کے مطالعے سے ہمیں دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ مومن کو دنیا کو نظر انداز کر کے صرف آخرت کی فکر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کبھی دونوں کے درمیان توازن اختیار کرنے اور توازن کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے دنیا کی بھلائی مانگنی ہو، آخرت کی بھلائی مانگنی ہو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، جب دنیا اچھی گزرے گی، دنیا بھلائی سے گزرے گی، تو آخرت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر بنائے گا۔ کبھی دونوں کے درمیان اس اعتبار سے توازن کو برقرار رکھنا ہے تو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترجیحی بنیادوں پر آخرت کو اہمیت دینے کی بات بتائی کہ اللہ نے آپ کو جو نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں میں اخروی آپ فکر کریں، وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، لیکن اس کا یہ مفہوم نہیں کہ مومن کا اپنی دنیا سے کوئی لینا دینا نہ ہو، دنیاوی معاملات میں بھی وہ اللہ کی شریعت کو اپنے اوپر نافذ کرے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا کے جو حالات ہیں ان پر نظر رکھنی چاہیے، دنیا سے جو اپنے حقوق بنتے ہیں، جو اپنی مسلمانوں کی املاک ہیں ان پر نظر رکھنی چاہیے اور ان سے غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ مومن دونوں اعتبارات سے فراست والا ثابت ہوتا ہے، بصیرت والا ثابت ہوتا ہے۔ ایسے نہیں کہ آخرت کو اہمیت دیں اور دنیاوی اعتبار سے مجرمانہ غفلت برتنے لگے۔ ان دونوں حیثیتوں سے اگر دیکھیں، شرعی تعلیمات کا اگر مطالعہ کریں، اسلامی تاریخ کا اگر مطالعہ کریں، تو دنیا کو اس ناحیے سے اہمیت دینا کہ اپنی آخرت کو بنانے میں یہ مددگار ثابت ہو، اور پھر مالی عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی انجام دینا، ان دونوں حیثیتوں سے ہمارے اسلاف نے اوقاف کو بڑی اہمیت دی، وقف کے مسائل کو بڑی اہمیت دی، جسے انڈوفمنٹ کہا جاتا ہے۔ اوقاف کے مسائل، اوقاف کا اسلامی تصور یہ ہے کہ اللہ نے جسے صاحب حیثیت بنایا، اللہ نے جسے خوشحال بنایا، اللہ نے جسے مال و دولت دی، اللہ نے جسے ثروت عطا فرمائی، وہ بندہ اللہ کی راہ میں کوئی چیز وقف کر دیتا ہے، خاص اور محدود کر دیتا ہے، ایسے وقف کر دیتا ہے کہ نہ اسے خریدا جا سکے، نہ اسے بیچا جا سکے، نہ اس کے وارثین اس پر تقاضا کر سکے، اور نہ ہی اسے کسی کو عطیہ اور ہبہ کے طور پر دیا جا سکے، بلکہ وہ ایسی چیز رہے گی جس کا مالک اللہ رہے گا، لیکن ناظر کوئی اور ہو سکتے ہیں، کیئر ٹیکر کوئی اور ہو سکتے ہیں، اور اس سے جو حاصل ہونے والی آمدنی ہوگی وہ اللہ کی راہ میں خیر کے کاموں میں وقف ہوگی۔ یہ اسلامی نقطہ نظر سے وقف اور اوقاف کا تصور پایا جاتا ہے۔ اہل علم نے اس کی ڈیفینیشن اور اس کی تعریف اس انداز سے بیان فرمائی۔ اوقاف کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ایک تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مالی عبادت ہے، دوسری بہت ساری حکمتیں اہل علم نے یہ بیان فرمائی کہ جب کوئی اوقاف کی جانب توجہ دیتا ہے تو گویا اس نے امت مسلمہ کے درد کو محسوس کیا، اس نے امت مسلمہ کی آنے والی جو نسلیں ہیں ان کی اپنی اولاد ہے، ان کی دینی بقا کی اور اخروی بقا کی اس نے فکر کی، اور انسانیت کی اس نے خدمت کی، اور اپنی آخرت کو بچانے کی اس نے فکر کی، نیکی کا اس نے ایک دروازہ کھولا، عبادت کی ایک شکل اس نے انجام دی تاکہ مرنے کے بعد بھی نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے۔ اوقاف کی جو حیثیت ہوگی کبھی رشتہ دار بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، مساکین اور مسافرین بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں، لیکن ترجیحی بنیادوں پر ایمانی رشتوں کو اہمیت دی جائے گی۔ اس سے استفادہ کرنے والے یہ اللہ کے بندے ہوں گے جو اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہوں گے۔ اوقاف کی مختلف افادیتیں اہل علم نے بیان فرمائی،
جب کبھی مساجد باقی رہتی ہیں، مدارس باقی رہتے ہیں، تو ایسی صورت میں علم کی حفاظت ہوتی ہے، اور جب علم کی حفاظت ہوتی ہے تو صحیح طور پر دین و ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ علم کی روح سے اگر دیکھا جائے تو اوقاف کے کچھ ارکان بھی بیان کیے گئے ہیں۔ ارکان یعنی وقف کرنے والا اخلاص للہیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں وقف کرے، اور کس چیز کو وقف کر رہا ہے اس کا دائرہ متعین کرے، کن کاموں کے لیے وہ وقف کر رہا ہے اس کی بھی تحقیق ہونی چاہیے، اور کن الفاظ کے ذریعے وہ وقف کر رہا ہے یہ بھی بڑے معنی رکھتے ہیں۔ شرعی اعتبار سے یہ وقف کے ارکان شمار ہوتے ہیں۔ کبھی عمومی طور پر وقف کیا جاتا ہے، اور کبھی خصوصی طور پر اہل خانہ کے لیے، خاندان کے لیے، یا شہر والوں کے لیے، صوبے اور ریاست والوں کے لیے وقف کیا جاتا ہے۔ وقف کی یہ مختلف قسمیں اہل علم نے شرعی اعتبار سے جواز کے طور پر بتائی ہے۔ وقف کا معنی اور مفہوم اور اس کی حکمتیں، اس کے ارکان اور اس کی قسمیں جاننے کے بعد اس کی کچھ اہمیت بھی ہم جانیں۔ وقف کو صحابہ کرام نے، اسلاف نے کیسے اہمیت دی؟ ہم نے بارہا یہ حدیث سنی، صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عمله الا من ثلاث، جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے تو اس سے اس کے عمل کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مرنے کے بعد بھی نام اعمال میں اگر نیکیوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے تو اس کی کتنی شکلیں ہیں؟ سب سے پہلی شکل یہی ہے صدقۃ جاریہ، جو اوقاف کی شکل میں ہو، مساجد تعمیر کرنے کی شکل میں ہو، مدارس کو تعمیر کرنے کی شکل میں ہو، کنویں کھدانے کی شکل میں ہو۔ ایسی نیکی کرنے کی کوشش کریں جس کا صدا، جس کا ثمرہ، جس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی موت کے بعد بھی دیتے رہیں۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم خود سبب بنے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی اعمال کے اجر کے ساتھ اس کے جو آثار مرتب ہوں گے، جو نشانیاں اور جو ثمرات مرتب ہوں گے، اس کا بھی اجر اللہ تبارک و تعالی لکھے گا۔ صدقۃ جاریہ، اور علم ينتفع به، نفع بخش علم کا سبب بنے، یا پھر اللہ نیک صالح اولاد عطا کر دے جو اپنے ماں باپ کے لیے دنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور مرنے کے بعد صدقہ جاریہ بنے جو اپنے ماں باپ کے لیے، والدین کے لیے دعائے خیر اور دعائے مغفرت کرتے رہیں۔ یہ جو موضوع ہے انفاق کا موضوع، صدقات و خیرات کا موضوع، اللہ کی راہ میں وقف کرنے کا موضوع، اہل علم نے انفاق کے ساتھ، مالی عبادت کے ساتھ اسے جوڑ کر رکھا۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے مسلمانوں کی اکثریت بدنی عبادات انجام دیتی ہیں صوم و صلات کی شکل میں، لیکن جہاں بدنی عبادات ہمیں انجام دینا ہے وہی مالی عبادات سے ہم غفلت نہیں برت سکتے۔ مالی عبادات کی اہمیت، اوقاف کی اہمیت کا آپ اندازہ یوں لگائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنا تعارف کروایا، قرآن مجید نے اپنی تعریف بیان فرمائی تو کہا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے چاہے اپنے بندوں کو نوازتا رہتا ہے۔ خرچ کرنا، ہمارا جس رب پر ایمان ہے اس رب کی یہ امتیازی صفت ہے۔ ان صفات کو، ان صفات کے اثرات کو ہم اپنی عملی زندگی میں، زندگی کے معمولات میں لے کر آئیں۔ جس نبی پر ہمارا ایمان ہے اسے اللہ نے کن باتوں کا پابند بنایا؟ لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، اپنے ہاتھوں کو باندھ کر نہ رکھیں، بخیلی کا مظاہرہ نہ کریں، بلکہ صحابہ کرام نے مشاہدہ کرتے ہوئے بتایا کان رسول اللہ اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی، فیاض اور دریا دل، کھلے ہاتھ والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور فیاضی کا عالم رمضان میں بہت زیادہ بڑھ جاتا تھا۔
اہل ایمان کے نام اللہ نے یہ پیغام دیا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ۔ تمام لوگ معاشی طور پر، مالی طور پر ایک درجے میں نہیں رہتے ہیں۔ جن افراد کو اللہ نے مال و دولت دی، جن افراد کو اللہ نے برکت جن افراد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت دی، جن افراد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی، جن افراد کو اللہ نے خوشحال بنایا، ان کو چاہیے کہ اسی انداز سے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے، فراخ دلی کا مظاہرہ کرے، اور جن افراد کو اللہ نے ضرورت کے مطابق تنگ کر کے دیا، وہ بھی مالی عبادت سے علیحدہ نہیں، بچ نہیں سکتے۔ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اپنی طاقت کے دائرے میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا چاہیے۔ حدیث قدسی یاد رکھیں، اللہ نے فرمایا انفق انفق علیک، تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو۔ تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی رحمت کو، اللہ کی نعمت کو، مال و دولت کو تم اپنے دامن میں شرعی اعتبار سے سمیٹ سکتے ہو، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ اپنے طاقت کے دائرے میں تمہیں مال خرچ کرنا پڑے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی جو صفات بیان فرمائی، جو خصوصیات بیان فرمائی، ابتدائی صفتوں میں یہ بات بتائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اہل ایمان وہ ہیں جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، مالی عبادات انجام دیتے رہتے ہیں۔ ایسے نہیں کہ اوقاف کا تعلق کسی دور کے ساتھ مخصوص رہا، بلکہ ہر دور میں اوقاف کی اہمیت ہے، اس کے درس نتائج ہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لا اعلم احدا له مال من الانصار والمہاجرین۔ صحابہ کرام میں دو طرح کے صحابہ تھے، انصار اور مہاجرین۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جن افراد کو بھی، جن صحابہ کو بھی اللہ نے مال و دولت عطا فرمائی، الا حبس مالہ صدقۃ موقوفہ، تو تمام کے تمام رئیس، مالدار اور خوشحال صحابہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے، اور کیسے مال خرچ کرتے؟ وقف کرنے کی کوشش کیا کرتے۔ ہر دور کے خوشحال تجارت پیشہ افراد کو کھڑے ہونا چاہیے، اپنے بعد جیسے ہم اپنے وارثین کی فکر کرتے ہیں، اپنی آخرت کی بھی فکر کریں، اپنی امت کی بھی فکر کریں، اپنی ملت کی بھی فکر کریں، اپنی انسانیت کی بھی فکر کریں، اور ان کے لیے کچھ کر کے جائیں۔ تمام کے تمام خوشحال صحابہ کی یہ سنت ہے، مالی عبادات میں ان کا یہ منہج ہے۔ ہر چیز میں ہمیں اپنے اسلاف کو اسوہ اور نمونہ بنانا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ علی النبی وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اوقاف کا معاملہ ہو، مالی عبادات کے مسائل ہوں، قرآن مجید پر اگر آپ سرسری نظر ڈالیں تو اس کی اہمیت کا بڑا اندازہ ہوگا۔ ایک تو دنیا میں خیر و برکت کے لیے یہ عبادت انجام دینی چاہیے۔ فَالَّذِينَ أَنفَقُوا مِنْكُمْ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہانوں میں اس کا بہتر بدل عطا کرے گا، اور اللہ سب سے بہترین نوازنے والا ہے۔ جہاں پر اللہ نے قرآن میں بارہا ایمان کے ساتھ عمل صالح کا تذکرہ کیا، کبھی اللہ نے تمام اعمال صالحہ کے بجائے انفاق کی عبادت کا تذکرہ کیا۔ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر، تم میں جو لوگ ایمان لائے، ہم نے اپنے عقیدے کو درست کیا، اپنے ایمان کو مضبوط کیا، اب اپنے معاملات اور
اپنی عبادات کی جانب بھی ہم کو توجہ دینی ہے اجر عظیم کے مستحق ہونے کے لیے۔ قرآن مجید کی آیت اس حوالے سے، اوقاف کے حوالے سے، مالی عبادات کے حوالے سے بارہا پیش کی جاتی ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اپنی محبوب چیزیں جب تک اللہ کی راہ میں ہم خرچ نہیں کریں گے نیکی اور جنت کو ہرگز حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی صحابہ کرام کا کیا رد عمل رہا؟ مثال کے طور پر ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جو مدینے میں سب سے رئیس اور مالدار صحابی تھے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ جب آیت نازل ہوتی ہے دربار رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، آیت کو پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ کے نبی، میرے نزدیک سب سے محبوب ترین جو دولت ہے، جو سرمایہ ہے، وہ غیر نامی کنواں ہے۔ صحرا کا آپ تصور کریں جہاں پانی کے ایک بوند کی بڑی قیمت ہوتی ہے، اگر کسی کے پاس کنواں ہو مکمل اور وہ بھی ایسے پانی کا کنواں جس کا پانی بڑا لذیذ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرمایا کرتے تھے اس کنویں کا پانی۔ فرماتے ہیں ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ، انها صدقة لله ارجو برها وظفرها عند الله ضعها يا رسول الله حيث اراك الله۔ اے اللہ کے نبی، یہ جو کنواں ہے اللہ کی راہ میں وقف ہے اور صدقہ ہے، اور مجھے دنیا میں اس کے بدلے کی کوئی توقع نہیں، اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتا ہوں، ذخیرہ آخرت کی توقع رکھتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، آپ اپنی صوابدید کے مطابق جیسے اللہ آپ کو رہنمائی فرمائے اس کنویں کے بارے میں آپ تصرف فرمائے۔ صحابہ کرام نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نیکی اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے زر کی، زمین کی، زن کی تمام امور کی قربانی کی، جیسا کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جب یہ آیت نازل ہوئی اپنے مال کا جائزہ لیا، خیبر میں ایک زمین تھی جو مال غنیمت کے طور پر عمر رضی اللہ عنہ کو ملی، وہ سب سے قیمتی زمین تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا، ما تأمرنی بہ، اے اللہ کے نبی میں جنت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں اور میرے نزدیک سب سے نفیس ترین مال و دولت وہی ہے، آپ کا کیا حکم ہے، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوقاف کی جانب رہنمائی فرمائی، کہا حبس الاصل وثبت الثمرہ، جو اصل زمین ہے اسے تم وقف کر دو اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی کو اللہ کی راہ میں تم خرچ کرنے کے لیے وقف کر دو، یہ تاکید کر دو۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اسی حساب سے وصیت بنائی اور اس کا ایسے ہی مصرف بنا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی ذکرت ما اعطانی اللہ، میں نے جائزہ لیا کہ اللہ نے مجھے کیا کیا نعمتیں عطا کی ہیں، تو میرے نزدیک ایک رومی لڑکی تھی، لونڈی تھی، وہ بڑی محبوب تھی، کہا ہی حرۃ لوجہ اللہ، میں اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضامندی کے لیے اسے اللہ کی راہ میں آزاد کر رہا ہوں۔ اگر کوئی دنیا میں ایسی چیز ہوتی شرعی نقطہ نظر سے اللہ کی راہ میں وقف کرنے کے بعد اسے دوبارہ لے لیا جاتا تو یہ اتنی محبوب ہے میری نظر میں کہ میں واپس لے کر نکاح کر لیتا۔ تو گویا صحابہ کرام نے اس انداز سے تاریخ کی بے نظیر مثالیں پیش کی اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے اور نیکی کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ مالی عبادت کا معاملہ، اوقاف کا معاملہ روزانہ کا معاملہ ہے، درپیش حالات کے پیش نظر نہیں۔ ہر صبح فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اللہم اعطی منفقا خلفا، اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے رہتے ہیں دونوں جہانوں میں تو اسے بہتر بدل عطا کر، اللہ کے دیے ہوئے مال کو جو روکے رکھتے ہیں تو ان کو تلف کر دے، تباہ و برباد کر دے۔ اللہم اعطی ممسکا تلفا۔ بلال رضی اللہ عنہ
صحابہ کرام میں مالی اعتبار سے انتہائی کمزور صحابی ہیں بلال رضی اللہ عنہ، ان کو بھی مالی عبادت پر ابھارا، کہا انفق یا بلال، اے بلال اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، ولا تخش من فی العرش اقلالا، عرش والے رب سے اس بات کا اندیشہ مت رکھو کہ تمہارے مال میں کمی آ جائے گی، کیونکہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہی ہے کہ ایک نیکی اگر ہوگی تو وہ 700 گنا زیادہ اجر و ثواب کی مستحق بنے گی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ کشادگی والا ہے۔ قرآن مجید کی آیتیں اس حوالے سے ہمیں بڑی تفصیل کے ساتھ ملتی ہے۔ اوقاف کے مسائل میں ایک موضوع یہ بھی زیر بحث ہے کہ اوقاف کا ناظر کیئر ٹیکر کون ہونا چاہیے، چونکہ شرعی نقطہ نظر سے اس کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اسی لیے اہل علم نے یہ بات بتائی کہ ناظر بھی مسلمان رہے، امانت دار رہے، قابل بھروسہ رہے، چونکہ یہ اللہ کا معاملہ ہے تو اللہ پر ایمان لانے والے اس کے ناظر رہیں گے۔ اور بھی بہت ساری حکمتیں بیان کی گئی، اس کا مقصود تمام لوگوں کو فائدہ پہنچانے سے پہلے مسلم کمیونٹی کو فائدہ پہنچانا ہے، اور کوئی مسلمان سے زیادہ مسلمان کے لیے نفع بخش ثابت نہیں ہو سکتا۔ ان تمام وجوہات کے پیش نظر اور دیگر وجوہات کے پیش نظر اہل علم نے کہا کہ اوقاف کا ناظر مسلمان ہی بننا چاہیے۔ موجودہ حالات کے پیش نظر ہم تمام کا یہ فریضہ بنتا ہے، ملی فریضہ بنتا ہے کہ ہم اپنی رائے دیں، اور جو قانون آنے کا اندیشہ ہے، قانون اب ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اس کی مخالفت کریں، اپنی رائے دیں، لیکن اگر ہم اب مجرمانہ غفلت کر دیں گے، پتہ نہیں اس میں توسیع ہوگی یا توسیع نہیں ہوگی۔ آج رات کے 12 بجے تک فی الوقت ہم تمام کے پاس امکان ہے، مہلت ہے، آپ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں اور مسلمانوں کے املاک کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں۔ شاید ہم نے اتنے بڑے کام انجام نہیں دیے، لیکن ہمارے اسلاف نے جو قربانیاں دی، جو املاک انہوں نے وراثت میں، جو املاک انہوں نے اوقاف میں مسلمانوں کے لیے چھوڑی، ان کی حفاظت کا ذمہ ہمارے اوپر ہے۔ اوقاف کے حوالے سے جہاں اوقاف کو وجود میں لانا جس قدر ضروری ہے، موجودہ اوقاف کی حفاظت کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ مسلمان جو غیرت مند ہے، اس کے دل سے ایک تاریخی مسجد کا زخم تک بھی نہیں بھرا۔ اگر ہم آج مجرمانہ غفلت برتنے لگیں گے تو مسلمانوں کی بے شمار مساجد، مسلمانوں کے بے شمار مدارس، مسلمانوں کی بے شمار عیدگاہیں، مسلمانوں کے بے شمار قبرستان اور مسلمانوں کی بے شمار املاک پر خطرہ منڈلا رہا ہے۔ ہوش کے ناخن لے، اپنے آپ کو خواب غفلت سے بیدار کریں، دیگر افراد کی بھی مدد کریں جو ای میل کرنا یا کسی ذریعے سے پیغام پہنچانا نہیں جانتے ہیں۔ مساجد کے ذمہ داران یا مسلم کمیونٹی کے ذمہ داران اس سلسلے میں ہر ممکن اپنا تعاون پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دین کی صحیح فہم اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم وصلی اللہ علی النبی وسلم۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔